الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الركاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم بعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتحصن لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم صدق اللہ العظیم۔ سورہ محمد ہے، اس کی پہلی میں نے 12 آیات کی تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ اور تھوڑی تشریح تفسیر وہ آپ سنیں۔ یہ آیت سورہ محمد، یہ جو سورہ ہے اس کی دوسری آیت کی وجہ سے اس کا نام محمد۔ سورہ قتال بھی اس کا نام ہے، جو آیت نمبر 20 میں جو قتال کا ذکر ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، وہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اس پر ایمان لائے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو ان کے رب کی طرف سے حق ہے،
اللہ تعالیٰ ان مومنوں کی خطائیں ان سے دور فرما دے گا اور ان کی اصلاح فرما دے گا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ کافروں نے تو باطل کی پیروی کی اور اہل ایمان نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کعبہ کی طرف سے ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو مثالیں دے کر سمجھاتا ہے۔ تو جب بھی کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑاؤ، یہاں تک کہ جب تم انہیں اچھی طرح کچل چکو، مضبوطی سے ہاتھ آئے قیدیوں کو باندھ دو، اور اس کے بعد یا تو احسان کرو، فدیہ لے لو، حتیٰ کہ جب لڑائی ختم ہونے کے بعد تم اپنے ہتھیار رکھ چکے ہو۔ اور یہ حکم اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور یہ حکم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس لیے کہ تم ان لوگوں کو ایک دوسرے سے آزماتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں وہ ان کے اعمال، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں وہ ان کے اعمال ہمیں ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا، اور ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کے حالات بہتر فرمائے گا، اور ان کو اس جنت میں داخل فرمائے گا جس سے وہ انہیں واقف کر چکا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھٹکا دے گا، ضائع کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، سو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ یہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی مچا دی، اب ان کافروں سے بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ یہ پہلی 12 آیات، اس سے آگے یہ 38 آیات کی سورہ ہے۔ وقت کم ہے اس لیے میں نے پہلی 12 آیات آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اس سورہ سے میں خاص نکات کیا ہے؟ نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ یقین کر لو، یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن جو ہے یہ محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا ہے، اور جو بھی ان پر نازل ہوا ہے وہ تمہیں بتا دیتے ہیں وہ حق ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ سورہ توبہ کی آیات ہیں یا سورہ انفال کی آیات ہیں، یہ ان کو پتہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ نازل ان پر ہوا ہے۔ صدا، یہ جو راستے سے روکتے ہیں، لغت میں یہ لفظ لازمی اور متعدی دونوں کی طرح استعمال ہے۔ عدلہ، یہ دلال جو ہدایت کے مقابلے میں ضد میں آتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ دل انی سے ہے، یعنی ضائع ہونا، کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے اعمال جو ہے، یہ قرآن میں بار بار لفظ ہی آیا ہے، کبھی گمراہی کے اور کبھی اور معنوں میں، عدل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ کون؟ جو سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ صوب، یہ کپڑے کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ عربی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں اپنے جو فرائض منصبی ہیں
نبوت کے جو فرائض ہیں جب ان سے فارغ ہو جائیں، فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو اپنے رب کی طرف لگ جائے، راغب ہو جائے، فرغب راغب ہو جائے۔ اب راغب کا جو رغب کا لفظ ہے عربی میں، رغب، اگر رغب من ہوگا تو اس کا مطلب ہے راغب ہونا، اس کی طرف اس کا میلان ہونا، اس کی طرف اس نے رجوع کرنا۔ اور رغب ان اگر ہو تو اس سے رجوع نہ کرنا، یا اس کی طرف نہ جھکنا، یا اس کی طرف میلان نہ کرنا، یا اس کی طرف راغب نہ ہونا۔ تو صرف راغب کا لفظ یا رغب کا لفظ کافی نہیں، اس کے بعد ان اور من جو ہے یہ بھی ضروری ہے، اس سے اس کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے، بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی عام حدیث ہے، دو حدیثیں اس کو اکٹھے ہی پڑھ لیتے ہیں، کیا نکاح من سنتی، یہ الگ حدیث ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے کچھ چھوڑا یا میری سنت کو پسند نہ کیا، راغب عن، جب راغب عن ہوگا تو اس کا مطلب ہے راغب نہیں ہوا، جب راغب من ہوگا تو اس کا مطلب ہے راغب ہوا۔ تو اس لیے صرف عربی کو اس طرح نہیں سمجھا جا سکتا، اس کے الفاظ کے آگے پیچھے جو الفاظ ہیں ان کو بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ یہ اس میں مختلف مثالیں دی گئی ہیں کہ جب قتال کیا جاتا ہے، غزوہ ہوتا ہے، سریہ ہوتا ہے، تو اس میں جو قیدی پکڑے جاتے ہیں ان کا کیا کرنا ہے۔ تو فدیہ ان کا دیا جا سکتا ہے، جس طرح جنگ بدر میں فدیہ دے دیا گیا۔ قتل کیا جا سکتا ہے ان کو، جس طرح بنی قریظہ میں ان کو قتل کیا گیا۔ اغلامی کہ کافروں کو قیدی بنا کے رکھ لیا جاتا ہے۔ جزیہ، ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ عام شہریوں کی طرح رہتے ہیں ذمہ، لیکن ان کی ذمہ داری جو ہے گورنمنٹ کی ہوتی ہے، ان کی حفاظت کی۔ آزادی، یا ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے، جس طرح بنی مستلق میں، غزوہ بنی مستلق میں سب کو آزاد آپ نے فرما دیا، یا فتح مکہ میں آپ نے سب کو آزاد کر دیا۔ اس دن جتنے قیدی آئے، جتنے لوگ آئے، آپ نے کہا آج تم آزاد ہو، اور جتنے مسلمان ہوئے وہ ان کو طلقہ، آزاد، طلاق یافتہ، عام معافی دے دی گئی۔ تبادلہ قیدی دے کے قیدی لے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے احکامات اس سورہ میں آئے۔ اب یہ جو اس میں مغفرت ہے کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اہل بدر کے لیے کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ۔ اس کے بعد شہداء کی فضیلت کے بارے میں حکم ہے، اور پھر قیامت کے بارے میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ وقت چونکہ کم ہوتا ہے، اتنے زیادہ مسائل بیان نہیں ہو سکتے، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کے باقی مسائل پہ گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا